عمران خان صاحب کا کیس آج کافی جلدی انہوں نے ہیئرنگ ختم کی ہے۔ عمران خان صاحب نے کل سپریم کورٹ کے سامنے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ اپنی بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو وکلاء تک رسائی دی جائے تاکہ وہ نیب کیس کے حوالے سے اپنا موقف پراپر بیان کر سکیں۔ کل پورا ملک، پوری قوم انتظار میں تھی کہ عمران خان صاحب بات کریں گے۔ ان کو کل لائیو دکھایا جانا چاہیے تھا، اور کورٹ کے اندر بھی ایک سینئر جج انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ بالکل دکھایا جانا چاہیے۔ میرے خیال میں جو نقطہ محترم چیف جسٹس صاحب نے اٹھایا کہ اس وجہ سے نہیں دکھا سک رہے یا نہیں دکھانا چاہیے کہ یہ پبلک انٹرسٹ کا کیس نہیں ہے، اس سے ہم احترام رکھتے ہوئے، اس سے ہم ڈفرنس رکھتے ہیں، اس سے ہم اختلاف اس نقطے سے رکھتے ہیں بطور وکلاء، بطور پاکستانی، بطور سیاسی کارکن، کہ نیب کا کام ہے پاکستان کے خزانے سے لوٹا ہوا پیسہ واپس نکالنا۔ اگر تو یہ کسی کی ذاتی جائیداد کا مسئلہ ہے تو پھر تو بالکل چیف جسٹس صاحب کی بات درست لگتی ہے، لیکن اگر قومی خزانے سے لوٹا ہوا پیسہ واپس نکالنا ہے اور اس کے حوالے سے قانون سازی میں ترمیم ہے یا کوئی بھی قانون سازی کرنی ہے، یہ بالکل پبلک انٹرسٹ کا کیس ہے۔ اس وجہ سے ہماری رائے یہ ہے کہ لائیو دکھانا چاہیے، کیونکہ اگر قوم کا خزانہ پبلک انٹرسٹ نہیں ہے تو پھر پبلک انٹرسٹ کیا ہو سکتا ہے۔ ہم توقع رکھتے ہیں اپنے محترم چیف جسٹس صاحب سے کہ وہ اگلی پیشی پہ جب عمران خان صاحب اپنی بات کریں گے تو لائیو سٹریم دکھایا جائے، جس طرح باقی کیسز میں لائیو سٹریم دکھایا گیا۔ دوسری بات، عمران خان صاحب پہ کیسز بنائے گئے اور بنائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، خاص کر ابھی جو ایک اور ٹریزن کیس بنانے کی باتیں ہم سن رہے ہیں، جو FIA کی انویسٹیگیشن کی بھی بات سامنے آئی ہے۔ دیکھیے، کل ہمارے سیکٹری انفارمیشن رؤوف حسن صاحب نے اس بات کو واضح کیا ہے ایک چینل پہ بیٹھ کے ARY پہ کاشف عباسی کے ساتھ، کہ یہ جو کوئی ویڈیو ہے عمران خان صاحب کو اس کا علم نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کا نقطہ بڑا سمپل ہے، تحریک انصاف کا نقطہ بڑا سمپل ہے۔ ہم 1971 میں کیا ہوا، کس نے کیا کیا، یہ نہ اس کا وقت ہے، نہ اس پہ ہم نے کوئی بات کرنی ہے۔ ہمارا نقطہ سیاسی ہے، جس پہ ہمارے سٹنگ چیئرمین بیرسٹر گوہر نے بڑی مناسب بات پرسوں کی تھی ایک چینل پہ، اور وہ یہ تھی، ہم یہ کہتے ہیں کہ سیاسی اینگل سے بات کر رہے ہیں کہ جب عوام ووٹ ڈالنے جاتی ہے تو جہاں وہ ووٹ ڈالے وہ رزلٹ ادھر ہی نکلے، وہ غلطیاں نہ دہرائیں جو غلطیاں ہم نے 71 میں یا اس کے بعد سن 88 میں یا اس کے بعد سن 90 میں یا 97 میں یا 2002، 13 یا 18 میں کی ہیں۔ سیاسی بات کی ہے۔ باقی عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ ملک بھی میرا ہے، فوج بھی میری ہے، اور بطور وزیر اعظم یہ بات کی، اور بطور وزیر اعظم یہ بات بھی کی کہ عمران خان صاحب سے زیادہ، شاید انہوں نے کہا کہ میرے سے زیادہ اس ملک کو فوج کی ضرورت ہے۔ تو جو کوئی اس بات کو کوئی اینگل دینا چاہتا ہے عمران خان صاحب کو اور ان کے اداروں کے بیچ میں فاصلے پیدا کرنا چاہتے ہیں، حکومت کے وقت کو کہنا چاہتا ہوں اپنی پرفارمنس بہتر کریں، اور آپ کو تو ہم حکومت ہی نہیں مانتے، آپ کوئی اور کام کریں، جس طرح سے غلط کام آپ کر رہے ہیں وہ نہ کریں۔ عمران خان صاحب اس ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں، اور بطور وزیر اعظم وہ اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہاں، ایک ہمارا سیاسی نقطہ، اصولی نقطہ عمران خان صاحب کا 27 سال سے ہے، وہ آج بھی ہے، وہ کل بھی تھا، اور آنے والے کل میں بھی ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے۔ جب اسٹیبلشمنٹ کا رول آئے گا تب تک ہم اعتراض کریں گے، لیکن جہاں روایتی ایک رول ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اداروں کا، پاک فوج کا، ایئر فورس کا، نیوی کا یا حساس اداروں کا، اس کے پیچھے عمران خان صاحب ایسے ہی تگڑے کھڑے اور تحریک انصاف جس طرح ایک محب وطن لیڈر کو کھڑا ہونا چاہیے۔ اس لیے حکومت وقت کو کہنا چاہتے ہیں کہ کیسز تو آپ نے بہت کر لیے، اس کیس میں آپ کی دال نہیں گلے گی، کیونکہ اس کیس میں کوئی دم نہیں ہے۔ عمران خان صاحب ہمیشہ پاکستان کی ڈیموکریسی، پاکستان کے اداروں، پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن یہ بات برملا کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں بیرونی مداخلت برداشت نہیں کرتے، اور یہی ہمارا بیانیہ تھا 9 اپریل کی رات جب عمران خان صاحب سے پوچھا گیا اس سے پہلے بطور وزیر اعظم کہ پاکستان کی ایک تاریخ رہی ہے، آج سے نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے، ہماری پاک سرزمین کو یوز کروایا گیا، ہماری پاک سرزمین کو بڑی طاقتوں نے یوز کیا۔ عمران خان صاحب نے وہ تاریخی جملہ ادا کیا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوگا پاکستان کی سرزمین کا 1 انچ بھی کسی غیر ملکی طاقت کی ایما پہ یوز نہیں ہوگا، اور وہ تاریخی الفاظ عمران خان صاحب نے یوز کیے کہ وی کین بی پارٹنرز ان پیس بٹ ناٹ ان وار، اور انہوں نے ثابت کیا بطور وزیر اعظم
عمران خان صاحب کے دور میں ایک ڈرون سٹرائک نہیں ہوا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان کی سرزمین میں کوئی فورن بوٹ آیا ہو یا کوئی ایسی بات ہوئی ہو کہ اسلام آباد کے فیصلے اسلام آباد سے باہر ہوئے ہوں. اور یہی بہت سے لوگوں کو غصہ ہے, رنج ہے بہت سے لوگوں کو کہ بطور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے پاکستان کی سوورنٹی اور انٹیگریٹی کو بحال کیا. اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب پہ غلط کیسز ختم کیے جائیں, غلط کیسز بند کیے جائیں. جس طرح پرسوں ان کے خلاف عدت کیس میں کیا گیا کہ فیصلہ سنانا تھا لیکن ٹاؤٹ بھیجے گئے اور الٹا کیسز ہمارے وکلاء پہ کیے گئے. وہ وکلاء جو عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم ہے ان پہ آپ نے دہشت گردی کے پرچے کاٹے, لیکن جب ہمارے انفارمیشن سیکٹری پہ جانی حملہ ہوا اس میں آپ نے دہشت گردی کا پرچہ نہیں لگایا. غلط بات ہے, آپ کو شرم آنی چاہیے. انشاءاللہ ان کیسز سے عمران خان صاحب نکلیں گے, عدت سے بھی نکلیں گے, عدت والے کیس سے, القادر والے کیس سے بھی نکلیں گے, سائفر والے سے بھی نکلیں گے اور عمران خان صاحب واپس پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے. آپ کا بہت شکریہ. وہ آئندہ سے نہیں ہوگی اور عمران خان صاحب کی کوئی بھی چیز آئندہ سے اگر ٹویٹ ہوگی وہ تب ہوگی جب عمران خان صاحب کے 100% نالج میں لے آیا جائے. عمران خان سے آج ملاقات پاسبل نہیں ہو سکی کیونکہ بہت شارٹ انہوں نے ہیئرنگ کی ہے, لیکن امید ہے اگلی پیشی پہ ملاقات ہو جائے گی. کچھ وکلاء ہمارے گئے. بات ہے عدلیہ میں اس طرح کی باتیں کرنا اس وقت جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات ہے, اور جو عدلیہ کو کالی بھیڑوں کا تانا دیتا ہے ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں صبح صبح ذرا آئینے کو دیکھ لیں, آپ کو سیاست کی کالی بھیڑ نظر آ جائے گی. عمران خان صاحب کا کیس آج کافی جلدی انہوں نے ہیئرنگ ختم کی ہے. عمران خان صاحب نے کل سپریم کورٹ کے سامنے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ اپنی بات کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو وکلاء تک رسائی دی جائے تاکہ وہ نیب کیس کے حوالے سے اپنا موقف پراپر بیان کر سکیں. کل پورا ملک, پوری قوم انتظار میں تھی کہ عمران خان صاحب بات کریں گے. ان کو کل لائیو دکھایا جانا چاہیے تھا, اور کورٹ کے اندر بھی ایک سینئر جج انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ بالکل دکھایا جانا چاہیے. میرے خیال میں جو نقطہ محترم چیف جسٹس صاحب نے اٹھایا کہ اس وجہ سے نہیں دکھا سک رہے یا نہیں دکھانا چاہیے کہ یہ پبلک انٹرسٹ کا کیس نہیں ہے, اس سے ہم احترام رکھتے ہوئے, اس سے ہم ڈفرنس رکھتے ہیں, اس سے ہم اختلاف اس نقطے سے رکھتے ہیں بطور وکلاء, بطور پاکستانی, بطور سیاسی کارکن کہ نیب کا کام ہے پاکستان کے خزانے سے لوٹا ہوا پیسہ واپس نکالنا. اگر تو یہ کسی کی ذاتی جائیداد کا مسئلہ ہے تو پھر تو بالکل چیف جسٹس صاحب کی بات درست لگتی ہے, لیکن اگر قومی خزانے سے لوٹا ہوا پیسہ واپس نکالنا ہے اور اس کے حوالے سے قانون سازی میں ترمیم ہے یا کوئی بھی قانون سازی کرنی ہے, یہ بالکل پبلک انٹرسٹ کا کیس ہے. اس وجہ سے ہماری رائے یہ ہے کہ لائیو دکھانا چاہیے, کیونکہ اگر قوم کا خزانہ پبلک انٹرسٹ نہیں ہے تو پھر پبلک انٹرسٹ کیا ہو سکتا ہے. ہم توقع رکھتے ہیں اپنے محترم چیف جسٹس صاحب سے کہ وہ اگلی پیشی پہ جب عمران خان صاحب اپنی بات کریں گے تو لائیو سٹریم دکھایا جائے جس طرح باقی کیسز میں لائیو سٹریم دکھایا گیا. دوسری بات, عمران خان صاحب پہ کیسز بنائے گئے اور بنائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے, خاص کر ابھی جو ایک اور ٹریزن کیس بنانے کی باتیں ہم سن رہے ہیں, جو ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن کی بھی بات سامنے آئی ہے. دیکھیے, کل ہمارے سیکٹری انفارمیشن رؤوف حسن صاحب نے اس بات کو واضح کیا ہے ایک چینل پہ بیٹھ کے ARY پہ کاشف عباسی کے ساتھ کہ یہ جو کوئی ویڈیو ہے عمران خان صاحب کو اس کا علم نہیں ہے. عمران خان صاحب کا نقطہ بڑا سمپل ہے, تحریک انصاف کا نقطہ بڑا سمپل ہے. ہم 1971 میں کیا ہوا, کس نے کیا کیا, یہ نہ اس کا وقت ہے نہ اس پہ ہم نے کوئی بات کرنی ہے. ہمارا نقطہ سیاسی ہے جس پہ ہمارے سٹنگ چیئرمین بیرسٹر گوہر نے بڑی مناسب بات پرسوں کی تھی ایک چینل پہ, اور وہ یہ تھی, ہم یہ کہتے ہیں کہ سیاسی اینگل سے بات کر رہے ہیں کہ جب عوام ووٹ ڈالنے جاتی ہے تو جہاں وہ ووٹ ڈالے وہ رزلٹ ادھر ہی نکلے. وہ غلطیاں نہ دہرائیں جو غلطیاں ہم نے 71 میں یا اس کے بعد سن 88 میں یا اس کے بعد سن 90 میں یا 97 میں یا 2002, 13 یا 18 میں کی ہیں. سیاسی بات کی ہے. باقی عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ ملک بھی میرا ہے, فوج بھی میری ہے, اور بطور وزیر اعظم یہ بات کی, اور بطور وزیر اعظم یہ بات بھی کی کہ عمران خان صاحب سے زیادہ شاید انہوں نے کہا کہ میرے سے زیادہ اس ملک کو فوج کی ضرورت ہے. تو جو کوئی اس بات کو کوئی اینگل دینا چاہتا ہے عمران خان صاحب کو اور ان کے اداروں کے بیچ میں فاصلے پیدا کرنا چاہتے ہیں, حکومت یہ وقت کو کہنا چاہتا ہوں اپنی پرفارمنس بہتر کریں.
اور آپ کو تو ہم حکومت ہی نہیں مانتے. آپ کوئی اور کام کریں. جس طرح سے غلط کام آپ کر رہے ہیں وہ نہ کریں. عمران خان صاحب اس ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں اور بطور وزیر اعظم وہ اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہاں ایک ہمارا سیاسی نقطہ، اصولی نقطہ عمران خان صاحب کا 27 سال سے ہے. وہ آج بھی ہے، وہ کل بھی تھا اور آنے والے کل میں بھی ہوگا. اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے. جب اسٹیبلشمنٹ کا رول آئے گا تب تک ہم اعتراض کریں گے. لیکن جہاں روایتی ایک رول ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اداروں کا، پاک فوج کا، ایئر فورس کا، نیوی کا یا حساس اداروں کا، اس کے پیچھے عمران خان صاحب ایسے ہی تگڑے کھڑے ہیں اور تحریک انصاف جس طرح ایک محب وطن لیڈر کو کھڑا ہونا چاہیے. اس لیے حکومت وقت کو کہنا چاہتے ہیں کہ کیسز تو آپ نے بہت کر لیے، اس کیس میں آپ کی دال نہیں گلے گی کیونکہ اس کیس میں کوئی دم نہیں ہے. عمران خان صاحب ہمیشہ پاکستان کی ڈیموکریسی، پاکستان کے اداروں اور پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن یہ بات برملا کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں بیرونی مداخلت برداشت نہیں کرتے. اور یہی ہمارا بیانیہ تھا 9 اپریل کی رات جب عمران خان صاحب سے پوچھا گیا اس سے پہلے بطور وزیر اعظم کہ پاکستان کی ایک تاریخ رہی ہے، آج سے نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے. ہماری پاک سرزمین کو یوز کروایا گیا، ہماری پاک سرزمین کو بڑی طاقتوں نے یوز کیا. عمران خان صاحب نے وہ تاریخی جملہ ادا کیا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوگا پاکستان کی سرزمین کا 1 انچ بھی کسی غیر ملکی طاقت کی ایما پہ یوز نہیں ہوگا. اور وہ تاریخی الفاظ عمران خان صاحب نے یوز کیے کہ وی کین بی پارٹنرز ان پیس بٹ ناٹ ان وار. اور انہوں نے ثابت کیا بطور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دور میں ایک ڈرون سٹرائک نہیں ہوا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان کی سرزمین میں کوئی فورن بوٹ آیا ہو یا کوئی ایسی بات ہوئی ہو کہ اسلام آباد کے فیصلے اسلام آباد سے باہر ہوئے ہوں. اور یہی بہت سے لوگوں کو غصہ ہے، رنج ہے بہت سے لوگوں کو کہ بطور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے پاکستان کی سوورنٹی اور انٹیگریٹی کو بحال کیا. اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب پہ غلط کیسز ختم کیے جائیں، غلط کیسز بند کیے جائیں. جس طرح پرسوں ان کے خلاف عدت کیس میں کیا گیا کہ فیصلہ سنانا تھا لیکن ٹاؤٹ بھیجے گئے اور الٹا کیسز ہمارے وکلاء پہ کیے گئے. وہ وکلاء جو عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم ہے ان پہ آپ نے دہشت گردی کے پرچے کاٹے، لیکن جب ہمارے انفارمیشن سیکٹری پہ جانی حملہ ہوا اس میں آپ نے دہشت گردی کا پرچہ نہیں لگایا. غلط بات ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے. انشاءاللہ ان کیسز سے عمران خان صاحب نکلیں گے، عدت سے بھی نکلیں گے، عدت والے کیس سے، القادر والے کیس سے بھی نکلیں گے، سائفر والے سے بھی نکلیں گے اور عمران خان صاحب واپس پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے. آپ کا بہت شکریہ.